بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن پہ بات کرنا بڑا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اگرچہ میرا یہ خیال ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے کہ اپنے آنے والے جو 1 مہینہ ہے تقریباً، بلکہ اس سے زیادہ عرصہ ہے، اس میں حج پر ہی بات کریں، پھر حج کے 10 ایام میں روز ایک موضوع پہ بات کریں گے۔ لیکن میں آج پاکستان میں جو صورتحال ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے رہنے والے ہیں۔ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی سب جو ہیں، ہم اس ملک کی وجہ سے ہمارا وقار اور عزت ہے۔ ہم اپنے دین، اپنے وطن، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہاں عدم استحکام ہوگا تو ہم بھی غیر مطمئن ہوں گے اور امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ نہ جانے کیوں یہ بات ہمارے سیاسی قائدین اور مذہبی قائدین کو بار بار یاد کروانی پڑتی ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، پاکستان نے ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ پاکستان میں اگر عدم استحکام ہوگا تو میرا سوال آج سب سیاسی قائدین سے ہے کہ آپ حکومت تو آپ نے پاکستان پہ کرنی ہے نا، پاکستان کی عوام پہ کرنی ہے۔ اگر یہ غیر مطمئن ہیں، اگر ان کو امن نہیں ملتا ہے، اگر ان کو مہنگائی ملتی ہے، اگر ان کو مشکلات ملتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا صرف مفاد اتنا ہے کہ آپ کو حاکم کہا جائے، آپ کو وزیر اعظم کہا جائے، آپ کو صدر کہا جائے، آپ کو سہولیات دی جائیں، قوم سے آپ کو غرض نہیں ہے۔ کل عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آج شہباز شریف صاحب ہیں، آنے والا کل اللہ جانتا ہے کیا ہوگا، کون وزیر اعظم ہوگا۔ لیکن جو پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال ہے، میں کوئی معیشت کا بہت بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈالر 200 سے اوپر چلا گیا ہے۔ مجھے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر غریب آدمی کا جینا جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں بھی بڑے آرام سے آج یہ کہہ کے بری الذمہ ہو سکتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار آج سے 15 دن 20 دن پہلے والے لوگ تھے، اور کل جب یہ چلے جائیں تو پھر ہم کہیں کہ وہ لوگ تھے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے، اور حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ بعض فیصلے بندے کرتے ہیں اور بعض فیصلے اللہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بندہ بھی تدبیریں کرتا ہے اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ ہم نے 75 سالوں میں اس نعمتوں والے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اگر ہم سب اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے جس طرح اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ یہ نہیں ہے اللہ کا حکم، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ میرے لیے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں رکوع کرتا ہوں، میں سجدے کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، لیکن جب مجھے ایک منصب پر بٹھایا جاتا ہے، جب میں اس ریاست کے خزانے سے تنخواہ لیتا ہوں، جب میں طاقت میں آتا ہوں، تو پھر کیا میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج اگر ہم سب اپنے آپ سے کریں تو جواب نہیں میں آئے گا، جواب نہیں میں آئے گا۔ آج سے 20-25 سال پہلے، 15 سال پہلے بھی رشوت لینے والا جو تھا اس کو عیب کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، سفارش کو عیب سمجھا جاتا تھا، بد اخلاقی بد زبانی کو عیب سمجھا جاتا تھا، فحاشی عریانی کو عیب سمجھا جاتا تھا۔
اس وطن میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوتے تھے، اس وطن کے اندر بہن اور بیٹی کی شرم حیا اور تمیز موجود تھی۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج رشوت کو حق سمجھا جانے لگا ہے، سفارش کو حق سمجھا جانے لگا ہے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے کہ پہلے تو میرٹ پہ کام ہوتا تھا پاکستان میں، پھر سفارش آئی، پھر سفارش اور رشوت آئی، اور پھر اب سفارش رشوت کے بعد بھی آپ کو کوئی طاقتور چاہیے ہوتا ہے جو آپ کا کام کروائے۔ یہ کیوں مثالیں ہمارے بارے میں دی جاتی ہیں؟ ہمارا ہی حصہ تھا بنگلہ دیش، اس کے بارے میں کیوں یہ مثالیں نہیں آتی ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو خود بھی کٹہرے میں کھڑا کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں، آج پھر یہ کہنے لگا ہوں کہ جو ریڑی والا پیسے پورے لیتا ہے، صحیح مال کے لیتا ہے، دیتا 2 نمبر مال ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ دکاندار کے پاس ہم جاتے ہیں دودھ لینے اور اس نے 4 ریٹ لگائے ہوئے ہیں، یہ انتظامیہ کو بھی پتا ہے، یہ فوڈ اتھارٹی کو بھی پتا ہے، یہ ڈی سی صاحب کے دفتر کو بھی پتا ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اچھا یار پیسے تو پورے لے، ٹھیک لے، اچھا دودھ جو ہے نا وہ چاہے ہمیں پانی والا دے دی، ٹیکے والا نہ دی، کیمیکل والا نہ دی۔ ایسی قومیں عروج نہیں پاتی جو برائی کے ساتھ اپنے آپ کو فکس کر کے اس کے نیچے دبتی چلی جاتی ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے ہمارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے کو اچھا کہیں، برے کو برا کہیں۔ آج تو آپ ماضی کی حکومت کے کسی کام کو اگر برا کہیں تو تب جوابدار، اگر وہ کسی اچھا کہیں تب جوابدار، موجودہ حکومت کے کسی کام کی اچھی تعریف کر دیں تب آپ پر جوابداری ہے، نہ کریں۔ عجیب، ہماری نوجوان نسل کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے اور کون لے جا رہا ہے؟ یہ سوچا ہے ہم نے؟ ہماری اخلاقیات، افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے بڑی چیز اخلاق تھا جس کو ہم نے کہیں گم کر دیا، وہ تلاش گم شدہ ہو گیا ہے۔ سیاسی اور مذہبی قیادت جو زبان استعمال کرتی ہے المان والحفیظ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن روز ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اب تو وہ کوئی دور نہیں ہے کہ اندھیرے میں ہم رہیں اور اندھیرے میں کسی کو رکھا جائے۔ عمران خان صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، ہمارے قومی ہیرو رہے ہیں، کرکٹ کے حوالے سے آج بھی وہ قومی ہیرو ہیں۔ انہوں نے جو بات ملتان میں کہی، خود ان کی پارٹی اور ان سے محبت کرنے والوں کے دل زخمی ہوئے۔ مریم نواز ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، آپ کے ہاں بھی خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ کیا یہ سوال میں تحریک انصاف کے دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر اس طرح کی گفتگو آپ کی کسی لیڈر کے بارے میں کی جائے تو کیا قابل قبول ہوگی آپ کے لیے؟ نہیں ہوگی، کسی صورت کسی شریف آدمی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی، کسی بیٹی والے بہن والے کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ خود ابھی میں جہاز میں تھا جس وقت یہ کسی نے مجھے بھیجا، میں سکتے میں آ گیا، میرا خیال تھا یہ جعلی کسی نے بنایا ہے، عمران خان صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے افسوس ہوا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ آپ لیڈر ہیں، آپ نے لائن سیٹ کرنی ہے، آپ نے ایک خط سیٹ کرنا ہے، آپ نے ایک راستہ سیٹ کرنا ہے، جو آپ کریں گے اس کے مطابق آپ کا کارکن چلے گا۔ الحمدللہ ہم نے تو اس وقت بھی، جس وقت خان صاحب حکومت میں تھے، جب بھی ملے ان سے کہا کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کا آپ نام بگاڑتے ہیں آپ نہ بگاڑا کریں۔ ان کا یہ گلہ تھا کہ مجھے بھی تو یہودی کہا جاتا ہے، کیا کچھ ہم کہا کہ مولانا سے بھی ہم نے یہ گزارش کی۔ اور میں نے، ناظرین، مجھے وہ دن یاد ہے، وقت یاد ہے
کہ میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا اور ریحام خان صاحبہ اس وقت عمران خان صاحب کی اہلیہ تھی، تو میں نے اس وقت اس ٹی وی چینل پہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، خان صاحب کو، چونکہ خواتین کا ونگ جماعت اسلامی کا بھی ہے لیکن وہ اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات میں نہیں آتے، مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے، لیکن وہ ان تین بڑی پارٹیوں کو خواتین کے حوالے سے ایک ضابطہ تشکیل دینا چاہیے، ریڈ لائنیں لگانی چاہیے کہ اس سے آگے خواتین سے متعلق ہمارے قائدین اور ہمارے کارکن گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں، 5 سال پہلے کی، آج تک میں یہی بات بار بار میڈیا پہ کہتا ہوں کہ کوئی تو ریڈ لائن لگاؤ، کوئی تو کہیں تو کھڑے ہو جاؤ۔ ایک پارٹی کہتی ہے فلاں نے نہیں ہماری متعلق بات کی، بھئی اگر کوئی ایک غلطی کرے تو دوسرے پہ غلطی کرنا لازم ہے، ایک جرم کرے تو دوسرے نے بھی وہی جرم کرنا ہے، ایک گالی دے تو دوسرے نے بھی گالی دینی ہے، ایک نام بگاڑے تو دوسرے نے بھی نام بگاڑنا ہے، نہ کرو۔ اتنی نفرتیں نہ پالو کہ کل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ ہی نہ سکیں۔ ایک گلی ہے، ایک محلہ ہے، اس کے اندر پی ٹی آئی والے بھی رہتے ہیں، اس کے اندر نون والے بھی رہتے ہیں، اس کے اندر کاف والے بھی رہتے ہیں، اس کے اندر جمعیت والے بھی رہتے ہیں، سب نے وہیں رہنا ہے، ہجرت نہیں کر کے جانی کسی نے۔ پھر یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے کہ لیڈرشپ اپنے رویوں پر غور کرے۔ مجھے جب میں نے جو کچھ خان صاحب نے کہا، میں نے تو اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ یہی عرض کیا کہ یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو مجھے تحریک انصاف کے کئی دوستوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے فلاں بندے نے ایسی گفتگو کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی۔ تو میں نے ایک ہی بات کہی کہ دیکھیں کسی ایک کا جرم جو ہے اس کی وجہ سے دوسرے کا جرم کرنا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں مل جاتی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں، ہم سب اسلام کی بات کرتے ہیں، خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہم شروع ہوتے ہیں۔ کہاں گئی وہ اخلاقیات؟ کہاں گیا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی گئی؟ اور آقا علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ انسان، مسلمان، ایک جگہ کہا مسلمان، دوسری جگہ فرمایا انسان محفوظ رہے، کہا من لسانہ ویدہ، پہلے زبان ہے پھر ہاتھ ہے۔ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے جو موجودہ حالات بن چکے ہیں، الیکشن کمیشن نے 25 لوگوں کو نااہل کر دیا ہے جنہوں نے پارٹی سے انحراف کیا، بہت اچھا کیا۔ اللہ کرے اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو۔ سپریم کورٹ نے منحرف کا ووٹ جو ہے ختم کر دیا، بہت اچھا کیا۔ لیکن اس سارے بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا روز سپریم کورٹ سو موٹو لے، ہر بات پر سو موٹو لے، ہر بات پر عدالتیں لگے، یا ہمیں خود بھی کچھ عقل کرنی ہے؟ انتخابی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر کوئی نہیں مانے گا، جو جیتے گا وہ کہے گا میں جیت گیا، جو ہارے گا وہ کہے گا دھاندلی ہوئی، اور یہ کھیل چلتا رہے گا۔ آپ کا ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ خدا را عقل کیجئے۔ میں نے تو پچھلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تمام پارٹیوں کو دعوت دیں
ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں اور اس میں یہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کو رکھا جائے، معاشی طور پہ کیسے مضبوط ہوں ہم، اخلاقی طور پہ جو انحطاط آ رہا ہے، معاشرتی جو انحطاط آ رہا ہے، سارے کا سارا فیبرک ہی پھٹتا چلا جا رہا ہے معاشرے کا۔ غریب غریب تر ہے، امیر امیر تر ہے، غریب امیر بننے کی کوشش میں ہر چیز کو رونتا چلا جائے گا، متوسط طبقہ ختم ہو گیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا، قناعت ختم ہو گئی، کدھر جائیں گے؟ اللہ نہ کرے اللہ نے قرآن میں اس کا رستہ ہمیں بتایا ہے کہ آؤ میری ناشکری تم نے کیا، واپس پلٹ آؤ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، آؤ اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آؤ جھوٹ سے باز آئیں، آؤ نفرتوں کو ختم کریں، رشوت اور کرپشن کیا کیا ہو رہا ہے، المان والحفیظ، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے زیادتیاں۔ ابھی یہ جو بلوچستان میں چلغوزہ کے جو درختوں کو اور پورا علاقہ اس کو آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کسی نے لگائی ہوگی، لیکن کیوں نہیں مانتے ہم کہ ایک خالق و مالک بھی ہے ہمارا، ایک رازق بھی ہے ہمارا، ایک علام الغیوب بھی ہے، ایک ستار العیوب بھی ہے۔ وہی خالق ہے، جب چاہے بارش برسا دے، جب چاہے روک دے، اور اس کی ناراضگی کا یہ اس بات میں سے ایک ہے کہ جب بارش چاہیے ہوتی ہے بارش ہوتی نہیں ہے، اور جب نہیں چاہیے ہوتی ہے اس وقت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آج تھر میں آپ دیکھیے، چولستان میں دیکھیے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، انسان پریشان ہیں۔ میرا اللہ رحم کرنے والا ہے، کیا ہم رحم کے طلبگار بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور وہ کہتا ہے ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں جمع کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے، اور بعد میں قبر کی اندھیری رات ہے جس کے اندر پھر کوئی معاون نہیں ہوگا، نہ بیٹا آئے گا، نہ بیٹی آئے گی، نہ دوست، نہ یار، نہ مینیجر، نہ ڈائریکٹر، کوئی نہیں پوچھنے والا، وہاں خود جواب دہ ہونا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اللہ کہیں گے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، وہ کہے گا یا اللہ آپ پیاسے تھے، آپ کے ایک کن سے کائنات بن گئی، آپ کے ایک کن سے کائنات ختم ہو گئی، آپ کو اللہ آپ کو پانی نہیں پلایا؟ اللہ کہیں گے ہاں میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا، فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، فلاں بندہ بیمار تھا اس کی تو نے عیادت نہیں کی۔ یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ جو مخیر حضرات ہیں میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آگے بڑھیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، جو ملازمین ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو تنخواہ لیتے ہو اس کے مطابق کام کرو تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ اس سارے بحرانوں سے نکلنے کا راستہ صرف رجوع اللہ اور توبہ ہے، اور اپنے وطن اپنے دین کے ساتھ وفاداری ہے۔ آخر میں ناظرین، محترمہ شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو کام بھی ہو قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب نے ان کی رہائی کا بھی کہا ہے، اور اب تک بہت سی تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی۔ خاتون کوئی بھی ہو اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے، اور ان کا نشانہ ملک کے سلامتی کے ادارے اور افواج پاکستان ہوتے ہیں۔ اگر ان کے گھر میں کسی ملازم سے برتن بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا الزام ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان پر لگائیں۔ اس رویے کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔
اس رویے کو بھی ہمیں سٹاپ لگانا چاہیے۔ پاکستان کی سلامتی کے ادارے اور پاکستان کی فوج پاکستان کی وحدت، سلامتی اور اتحاد کی ضامن ہے، اور یہ جو فوج اور قوم کے درمیان تقسیم کی سازشیں ہیں، نہ یہ کل کامیاب ہوئی تھیں، نہ آج ہوں گی، نہ انشاءاللہ مستقبل میں ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔